السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قرآن کی ایک اور روحانی مجلس میں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں گے۔ پیارے سامعین، کبھی سچ بولنے والوں کو سادہ کہا جاتا ہے اور کبھی دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس رویے کو کتنی شدت سے بیان کیا؟ آج ہم ایک ایسی قرآنی آیت پڑھیں گے جو ان سب طعنوں کا جواب دیتی ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھیے اس کا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہیں اور لیکن وہ جانتے نہیں۔ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیے۔ وا اور اذا جب، کیلا کہا جاتا ہے، کیلا قول معنی کہنا، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف۔ سفہاء کا معنی ہے بیوقوف۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے، سفہاء سے مراد در حقیقت وہ لوگ ہیں جو حق سے انکار کرتے ہیں، یہاں ایمان والوں کا ذکر نہیں ہے اصل میں۔ اس کے بعد دیکھیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی تو بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ خبردار بے شک وہی تو بیوقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ یہ آیت حق والوں کو تسلی بھی دیتی ہے اور باطل والوں کی، منافقین کی حقیقت بھی کھولتی ہے۔ اس آیت میں منافقین کے کردار اور رویے کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ جب انہیں سچے ایمان کی طرف بلایا گیا، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ ان پر طنز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا ہم ان جیسوں پر ایمان لائیں، یہ تو بیوقوف ہیں، ہم بیوقوفی کا کام کیوں کریں۔ خاص کر انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو انہوں نے بیوقوف بنایا اور گویا اپنے سمجھدار ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ جل شانہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ بلا شبہ یہ خود بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس نے ایمان کھو دیا، کفر اختیار کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، اپنی آخرت برباد کی، دنیا میں قابل ملامت ہوا اور آخرت میں عبرتناک انجام پایا، اس کی بیوقوفی میں کیا شک ہے۔ اس آیت میں قرآن منافقوں کے دل کا پردہ چاک کرتا ہے۔ در حقیقت سچا ایمان انہی لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اور یہی سچے ایمان والے اکثر زمانے کی نظروں میں سادہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی عقل مند ہیں۔ تو دنیا کے طعنوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اصل پہچان اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس ہے۔ ایمان کا اصل معیار اللہ کے نزدیک ہے۔ جس ایمان کو منافقین نے بیوقوف سمجھا، وہی اللہ کے نزدیک کامیابی کا راستہ ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دنیا والوں کو اگر ہمارا دین، ہماری عبادت، ہماری سچائی، ہمارا حجاب بیوقوفی لگ سکتی ہے، لیکن قرآن نے ان طعنوں کو جواب دے دیا کہ نہیں، در حقیقت وہ خود بیوقوف ہیں، وہ خود اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو ڈٹ جائیں جیسے صحابہ کرام ڈٹے تھے۔ ایمان کے راستے پر چلنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو دل کو سکون، روح کی روشنی اور اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چلیں آج عہد کریں کہ ہم ان جیسا ایمان لائیں گے جنہیں اللہ نے قرآن میں صادق کہا، سچا کہا۔
نہ کہ ان کا جن کو اللہ نے سفہا کہا، بے وقوف کہا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دلوں تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں کے دلوں تک ضرور پہنچائیں، اور قرآن کے ساتھ جڑنے کا سفر جاری رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔